السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین۔ مثنوی شریف مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ کی مثنوی شریف کی حقائق نمبر 6، جس کا موضوع ہے آئینہ حق نما۔ ایک دن ابو جہل حضور کے پاس آیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا، بنی ہاشم میں آپ برے چہرے والے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد رفیق نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور کو دیکھ کر کہنے لگے، اے آفتاب حسن و جمال، مشرق و مغرب میں آپ جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں۔ یہ آفتاب و ماہتاب بھی آپ کے سامنے ہیج ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا، سچ کہا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ابو جہل کی بکواس کو بھی آپ نے فرمایا سچ، اور صدیق اکبر کے قول کو بھی سچا قرار دیا، حالانکہ یہ دونوں باتیں متضاد ہیں۔ ابو جہل کی بکواس کفر تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات عین ایمان۔ پھر دونوں سچے کیسے ہو گئے؟ آپ اس کے جواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا جواب سنیے۔ آپ نے صحابہ کرام سے یوں فرمایا، آپ نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، کہ میں ایک آئینہ ہوں، یعنی شیشہ ہوں، ایک آئینہ ہوں جسے خدا نے سگل فرمایا ہے۔ ترکی اور ہندی کو مجھ میں اپنا آپ نظر آتا ہے، جس کے روبرو اسی آئینہ میں اپنی اچھائی یا برائی نظر آتی ہے۔ ابو جہل کا دل سیاہ تھا، اسے مجھ میں اپنا دل کا عکس نظر آیا تو مجھے برے لفظوں میں یاد کرنے لگا۔ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نور ایمان سے منور ہے، اسے اپنے دل کا نور نظر آیا اور میں اسے سب سے زیادہ حسین نظر آیا۔ اسے سبق حاصل یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہو کہ ہمارے حضور نبی کریم علیہ السلام آئینہ حق نما ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں جہالت کے اندھیرے میں رکھا ہے، انہیں حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی مثل ایک بشر ہی نظر آتے ہیں، اور اپنی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں کوئی علم نہیں دیوار کے پیچھے کیا ہے، اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کو بھی پس دیوار کا علم نہیں۔ اور جنہیں اللہ تعالیٰ عز و جل نے علم سے نوازا ہے، انہیں حضور عالم ما کانا ما یکونا نظر آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اسی طرح جن کے دل سیاہ ہیں حضور کو نور نہیں دیکھتے، اور جن کے دلوں میں نور ہے انہیں حضور نظر نہیں آتے۔ نور ایمان سے جو دل معمور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ یہاں ایک لطیفہ موضوع رہے گا۔ ایک شہر میں ایسا تھا جس کے باشندوں نے کبھی آئینہ نہ دیکھا تھا۔ اس شہر کا ایک باشندہ کہیں جا رہا تھا، اتفاقاً راستے میں اسے ایک آئینہ مل گیا۔ اسے جو اٹھایا تو اس میں اپنی شکل دیکھ کر سمجھا کہ یہ میرے ابا جان کا فوٹو ہے۔ چنانچہ بڑی حفاظت کے ساتھ اسے گھر لے گیا اور الماری میں رکھ دیا۔ دفتر جانے سے پہلے روزانہ الماری کو کھولتا اور بزم خواہش اپنے ابا کے درش کرتا، اور اس کی بیوی کو شک گزرا کہ الماری میں یہ روز کسے دیکھتا ہے۔ خاوند کے دفتر چلے جانے کے بعد اٹھی، الماری کھول کر جو دیکھا آئینہ میں اسے اپنی شکل نظر آئی۔ آئینہ چونکہ اس نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، اس نے اپنی شکل جو دیکھی تو پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ یہ بڑبڑانے لگی کہ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ کسی عورت کو دل دے بیٹھا ہے۔ اب بھید کھل گیا، میرے جیسی حور کے ہوتے ہوئے اس چڑیل پر مر مٹے ہیں۔ اتنے میں شوہر آ گیا۔ اس نے روٹی مانگی تو بولی، مجھ سے روٹی کیوں مانگتے ہو؟ الماری والی چڑیل سے مانگو۔ شوہر نے کہا، مگر وہ تو میرے ابا جان کا فوٹو ہے۔
بولی مجھے بہکاتے ہو؟ وہ جو کوئی بدماش بھوتنی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا بڑا تو ایک پادری صاحب وہاں سے گزرے، سارا قصہ سن کر بولا کہ وہ فوٹو مجھے دکھاؤ۔ پادری صاحب نے بھی آئینہ کبھی نہیں دیکھا تھا، آئینہ دیکھ کر بولے تم دونوں جھوٹے ہو، یہ تو کسی پیر پادری کا فوٹو ہے۔ یہ کہا اور آئینہ لے کر گرجے میں چلے گئے۔ یہ ہے حالات ہمارے، ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو حقائق ہمیں ملتی ہیں نا، بزرگوں نے ہمیں درس دیا ہے، تو یہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے ایسے نہیں فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ ہے۔ دیکھو نا، ابو جہل نے آپ کی بدخوئی کی، برا کہا، تو آپ نے کہا سچ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آپ کو ماشاءاللہ تعریفیں کی، آپ کا جو تھے آپ بیان کیا، تو آپ نے بھی کہا سچ کہا۔ تو اس لیے اگر بندہ کوئی خود گندہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر گندگی ہوتی ہے، تو ہمیشہ اچھے بندے کو بھی دیکھے گا نا، اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، ہاں جی، وہ اپنا گندگی نظر آئے گی اس کو۔ اگر بندہ خود پاکیزہ ہے، اپنا پاکیزہ دل سے دیکھے گا، تو انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پاکیزہ دل کے ساتھ دیکھیں، نہ کہ برے دل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔